خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سماجی کارکن کالے قانون PSA کے تحت گرفتار۔ جموں میں مقبوضہ کشمیر کی ریاستی شناخت کی بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ بھارت کو BJP اور RSS سے خطرہ لاحق ہے، ملکاجن کھڑگے۔ اتراکھنڈ میں ہندو طبع کا مسلم نوجوان پر وحشیانہ تشدد۔ شورش زدہ ریاست منی پور میں کوکی برادری کا پولیس اسٹیشن پر حملہ، جوابی کارروائی میں 10 افراد زخمی۔ اسرائیلی فائرنگ سے مزید 10 فلسطینی شہید، ٹینکوں کی پناہ گزین کیمپوں میں پیش قدمی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض انتظامیہ پر تنقید کرنے پر ایک نوجوان سماجی کارکن کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ڈوڈا کے علاقے ڈیسا بٹا کے رہائشی 25 سالہ سماجی کارکن رحمت اللہ پڈر کو قصبے میں کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے میں ناکامی پر قابض انتظامیہ پر تنقید کرنے پر کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ رحمت اللہ کا سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے میں ناکامی پر قابض انتظامیہ پر تنقید کرنے کے بعد حراست میں لیا گیا۔ اس نے کوڑا کرکٹ کے ٹھکانے لگانے کے لیے ڈمپنگ سائٹ کے منصوبے میں کرپشن کا بھی انکشاف کیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے جموں میں مقبوضہ علاقے کی ریاستی شناخت کی بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق JK کسان تحریک کے صدر کشور کمار کی قیادت میں CPMI کے سینکڑوں کارکنوں نے جموں کشمیر کی ریاستی شناخت کی بحالی اور مقبوضہ کشمیر سکریٹریٹ اور دیگر سرکاری دفاتر کی گرمائی دارالحکومت سری نگر سے سرمائی دارالحکومت جموں منتقلی کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کشمیریوں کے مالکانہ اور سرکاری ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے حق میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ BJP کو جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنانے اور دارالحکومت کی منتقلی کا سلسلہ بند کرنے پر کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مظاہرین نے کہا کہ وہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے تحت مقامی لوگوں کے مالکانہ ملازمین کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کو درپیش مشکلات کی ذمہ دار BJP ہے، جس نے اگست 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت منسوخ کر کے اسے یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا تھا۔ کشور کمار نے کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے جموں و کشمیر کے لوگوں کو جو خصوصی درجہ دیا تھا، BJP حکومت نے ان سے یہ حق چھین لیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہے۔ بھارت سن لے کہ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی سے مسئلہ کشمیر ختم نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق امیر مقام نے ان خیالات کا اظہار سندھوسی میں کرنل خان محمد خان کی برسی کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف ہر محاذ پر آواز اٹھاتے رہیں گے اور پاکستانی عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کا مقدمہ دیدہ دلیری سے لڑا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے الیکشن میں مودی کی ہندوتوا پارٹی کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہے اور افواج پاکستان ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں۔ امیر مقام نے مزید کہا کہ پاکستانی اور کشمیری عوام بابائے پونچھ کرنل خان محمد خان کی سیاسی، سماجی اور مذہبی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے اپنی زندگی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کی اور کامیاب قومیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر ہی اپنی منزل کا تعین کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین پر خان صاحب کی برسی میں شرکت کرنے پر انہیں فخر ہے۔ کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن شاہ غلام قادر نے بھی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ بھارت کو اس خطے میں افراتفری پھیلا کر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق صدر اور وزیر اعظم سردار محمد یعقوب خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین پر کرنل خان محمد خان کی برسی کی تقریب سے ہم بھارت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے یہ خطہ آزاد کروایا تھا، ویسے ہی مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے۔ تقریب سے ڈاکٹر نجیب نکی خان، امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد، امیر جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر مولانا سید یوسف خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے فورم کے سابق چیئرمین اور اتحاد المسلمین کے سربراہ مولانا عباس انصاری کو ان کی برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے دفتر پر ایک تعزیتی مجلس منعقد کی گئی، جس کی صدارت کنوینر غلام محمد صفی نے کی۔ مقررین نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے خدمات اور قربانیوں پر مرحوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا عباس انصاری ایک بااصول شخصیت، بصیرت افروز سیاسی رہنما، ممتاز عالم دین، مبلغ اور مصنف تھے۔ مقررین نے کہا کہ حریت رہنما نے جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے دن رات کام کیا ہے اور تحریک آزادی کے حوالے سے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کو تحریک آزادی سے دور کرنے کے لیے کشمیری نوجوانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ پائیدار اتحاد و اتفاق کے ذریعے ہی تحریک آزادی کے خلاف مذموم بھارتی منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ مجلس کے اختتام پر مرحوم رہنما، سابق ایڈیٹر اذان غلام نبی صدیقی اور تمام شہدائے کشمیر کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور تحریک آزادی کو مکمل کامیابی تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اجلاس میں محمد فاروق رحمانی، محمود احمد ساغر، سید فیاض نقشبندی، ایڈوکیٹ پرویز احمد، سید یوسف نسیم اور دیگر نے شرکت کی۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملکاجن کھڑگے نے بھارت کو بی جے پی اور RSS سے خطرہ لاحق ہے کہا ہے، کیونکہ یہ صبح سے شام تک لوگوں کو تقسیم کی بات کرتی ہے۔ ملکاجن کھڑگے نے ممبئی میں آئین اور جمہوریت بچاؤ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی اور RSS اور وزیر اعظم نریندر مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے بی جے پی کے نعرے "کٹیں گے تو پٹیں گے" کے پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی آج کل نئے نعرے لگا رہی ہے، مگر ان کا بنیادی مقصد ملک کو تقسیم کرنا ہے۔ ملکاجن کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اب اپنی حکومت کے لیے نتیش کمار جیسے لوگوں پر انحصار کر رہی ہے۔ مودی جی الیکشن میں 400 سے زیادہ جیتنے کی بات کر کے لوگوں کو ڈراتے تھے، مگر اب خود ان کی حکومت اکثریت میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرانے وقتوں میں حکومت کے سربراہ اپوزیشن لیڈروں سے ملتے تھے، مگر آج مودی اپوزیشن اور صحافیوں دونوں سے نہیں ملتے۔ کانگریس کے صدر نے کہا کہ بی جے پی اور RSS نے اپنے نظریے اور منوا سمرتی کے ذریعے سماج میں تقسیم کا بیج بویا ہے۔ ملکاجن کھڑگے نے مزید کہا ہے کہ مودی جہاں حکومت نہیں بنا سکتے، وہاں سیاسی رہنماؤں کے خلاف اپنی ایجنسیوں کو لگا دیتے ہیں، انہیں مختلف الزامات میں جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ بی جے پی مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرتی ہے۔ یہ لوگ خواتین کے احترام کی بات کرتے ہیں، مگر آج تک کوئی خاتون RSS کی سربراہ نہیں بن سکی۔ ان لوگوں نے ابتدا میں خواتین کو ووٹ کا حق دینے کی بھی مخالفت کی تھی۔ کھڑگے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں صحیح فیصلہ کریں تاکہ ملک اور آئین کو مضبوطی ملے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہندو طوا بلوائیوں نے ایک مسلم نوجوان پر لو جہاد کا الزام لگا کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتراکھنڈ کے ضلع رشی کیش میں ہندو طوا بلوائیوں نے ایک مسلمان نوجوان شاہد پر لو جہاد کا الزام لگا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد ازاں اسے سڑکوں پر گشت کروائی۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی۔ ویڈیو میں ہندو طوا بلوائیوں کو جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے نوجوان کو اس کے کپڑے پھاڑ کر سڑکوں پر گھسیٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہندو انتہا پسندوں نے شاہد پر دوسری کمیونٹی کی خواتین کو ہراساں کرنے کا الزام لگا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ حال ہی میں ضلع ٹہری میں ایک ہندو طوا گروپ نے مسلمانوں کی زیر ملکیت دکانوں پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ بھی کی اور شدید مسلم مخالف نعرے بازی کی تھی۔ بھارتی ریاست بہار کے ضلع گیا میں پولیس لائن میں تعینات ایک خاتون پولیس اہلکار نے خودکشی کر لی ہے۔ خاتون پولیس اہلکار کی لاش گزشتہ صبح خواتین پولیس اسٹیشن کے خواتین کی بیرک سے ملی۔ خاتون کانسٹیبل ذہنی دباؤ کا شکار تھی اور اس نے پولیس بیرک میں خودکشی کی ہے۔ رامپور پولیس اسٹیشن میں خاتون پولیس اہلکار کی خودکشی کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسے مدھیہ میڈیکل کالج منتقل کیا ہے۔ بھارت کی شوری زدہ ریاست منی پور میں بھارتی پولیس اور کوکی برادری کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ضلع جبری بام ڈپٹی کمشنر کرشنا کمار نے میڈیا کو بتایا ہے کہ پولیس اسٹیشن پر حملے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ حملے کے بعد پولیس کی کارروائی میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ منی پور میں گزشتہ سال مئی سے پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں اور اب تک 250 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ ضلع میں ایک کوکی قبیلے کی خاتون کی جلی ہوئی لاش برآمد ہونے کے بعد کوکی برادری کے لوگوں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ منی پور میں حکمران جماعت بی جے پی پارٹی کی حکومت ہے۔ کینیڈا نے رواں ہفتے آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ کے ساتھ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی مشترکہ پریس کانفرنس نشر کرنے پر آسٹریلیا ٹوڈے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی لگا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ اقدام پریس کانفرنس کے دوران کینیڈا کے خلاف جے شنکر کے تنقیدی تبصرے کے بعد سامنے آئی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا ہینڈلرز اور آسٹریلیا ٹوڈے کے کچھ پیجز کو بلاک کرنے کی کینیڈا کی کارروائی آزادی اظہار کے حوالے سے منافقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
جسوال نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور ادارے کی مخصوص صفحات کو بلاک کر دیا گیا ہے اور وہ کینیڈا میں ناظرین کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اس مخصوص اکاؤنٹ کی طرف سے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور پینی وونگ کی پریس کانفرنس نشر کرنے کے صرف 1 گھنٹے یا چند گھنٹے بعد ہوا۔ جسٹس سنجیو کھنہ نے گزشتہ روز بھارتی سپریم کورٹ کے 91ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی جانب سے ان کا نام چیف جسٹس کے لیے تجویز کرنے پر حکومت نے 24 اکتوبر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کو اگلا چیف جسٹس نامزد کیا تھا۔ جسٹس سنجیو کھنہ کی مدت 6 ماہ کی ہوگی۔ وہ اگلے سال 13 مئی کو بھی اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ خبروں میں سب سے زیادہ رہنے والے سابق چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ 10 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ سبکدوشی سے عین قبل انہوں نے کئی اہم فیصلے کیے، جن میں اتر پردیش کے مدارس کے حق میں دیا جانے والا فیصلہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی بحالی کا فیصلہ قابل ذکر ہے۔ وہ اس بنچ کا بھی حصہ تھے جس نے الیکٹورل بانڈ کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اسرائیلی فوجیوں نے گزشتہ روز غزہ کے نصیرات کیمپ کے مغربی جانب انکلیو کے مرکزی علاقے میں ٹینک داخل کر دیے اور فلسطینی طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوجی حملوں میں کم از کم 11 مزید افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ کی پٹی کے 8 تاریخی پناہ گزینوں میں سے ایک کیمپ کے اس سیکٹر میں داخل ہونے کے بعد فائرنگ شروع کر دی، جس سے آبادی اور بے گھر خاندانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ رات بھر اور گزشتہ روز ہونے والے حملوں میں نصیرات میں 2 الگ الگ اسرائیلی فضائی حملوں میں 7 افراد شہید ہوئے، جن میں ایک میں خیمہ بستی کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کے شمالی قصبے بیت لاہیہ میں جہاں 5 اکتوبر سے اسرائیلی فوج آپریشن کر رہی ہے، اسرائیلی فضائی حملے میں 4 افراد شہید ہوئے ہیں۔ بیت لاہیہ کے قریب کمان عدوان اسپتال میں طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ ڈرون سے اسرائیلی فائرنگ سے اس سہولت میں موجود 3 طبی کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز کے تشدد پر اسرائیل کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے جبالیہ اور اس کے آس پاس کے 3 اسپتالوں کو کئی ہفتوں سے محاصرے میں لے رکھا ہے اور اسپتال کے اہلکاروں نے خوراک، طبی اور ایندھن کی فراہمی کی کمی کے باوجود سہولت فراخوالی کرنے یا اپنے مریضوں کو لاوارث چھوڑنے کے احکامات سے انکار کر دیا ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے حملے کے خوف سے نتن یاہو نے اپنا دفتر گھر کے تہخانے میں بھی منتقل کر دیا ہے۔ غزہ میں گھر مسمار ہوں کرنے کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے اسرائیل کو 130 بلڈوزرز اور بھاری بموں کی فراہمی بھی روک دی ہے، جبکہ ایران نے اقوام متحدہ سے اسرائیل کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ ماہ حزب اللہ کے اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حملے کے بعد نتن یاہو نے اپنا دفتر بالائی منزل سے تہخانے میں منتقل کر دیا ہے۔ نتن یاہو نے بیٹے کی شادی غیر معینہ مدت تک ملتوی بھی کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا عدالت میں کیسز میں بھی پیش نہ ہونے کا امکان ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان میں پیجر ڈیوائسز حملوں اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ پر حملے انہیں شہید کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل کو 130 بلڈوزر اور بھاری بموں کی فراہمی فی الحال روک دی ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع نے امریکی مشینری بنانے والی کمپنی سے تقریباً 130 D9 بلڈوزر خریدنے کے بعد معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ادھر نیدرلینڈ میں فلسطین کے حامی درجنوں شرکاء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا اپنے شہریوں کو اپنی شناخت چھپانے اور اپنی نقل و حرکت پر محدود رکھنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دارالحکومہ ایمسٹرڈیم میں پولیس نے عوامی مظاہروں پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کے درجنوں شرکاء کو گرفتار کیا۔ اتوار کو ایمسٹرڈیم کے ڈیم اسکوائر میں ہونے والے اس مظاہرے میں شریک سینکڑوں افراد نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور نیدرلینڈ کی حکومت کی طرف سے دارالحکومت میں مظاہروں پر پابندی عائد کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔